बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मामलात जो हैं वो इंतहाई वर्स्ट सिचुएशन की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान साहब के खौफ की वजह से एक और बड़ी गलती जो है वो कर ली गई है। इमरान खान साहब का खौफ ये है कि वो वापस 2/3 अक्सरियत से आ जाएंगे और फिर उसके बाद इन तमाम लोगों का सफाया जो है वो किया जाएगा और करप्शन का और इनका जो एहतसाब है वो होगा और NRO 2 जो इन्होंने ख़ुद को दिया हुआ है वो भी कैंसिल हो जाएगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और दूसरे नंबर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से अमेरिका को कॉल की गई है और उनसे मदद तलब की गई है। ये नाजरीन बहुत ही एक बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि मुल्क का सिपा सलार इस तरह से किसी दूसरे मुल्क को कॉल करके, और ये वो ख़बर है जो कि बाकायदा तौर पर सामने भी आई है। लेकिन इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान की मदद क्यों करेगा, इसके बदले में अमेरिका को वो क्या दिया जाएगा या इसके बदले में अमेरिका क्या मांगेगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मामलात कुछ गड़बड़ हैं। चीफ जस्टिस और 2 जजिस, इन दोनों के दरमियान कुछ तल्ख जो मामलात हैं वो इस वक्त हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बड़ा अहम इदारा, यहाँ पर क्या चल रहा है इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाजरीन आगाज़ में करता हूँ कि इमरान खान साहब के खौफ में एक और जो गलत कदम है वो उठाया गया है। और ये गलत कदम ये उठाया गया है कि 11 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे, जो 11 अप्रैल को इस्तीफ़े दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन 11 दिए तो खैर 125-30 ने थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 11 हलकों में इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए। और इलेक्शन कमीशन ने भी अब बाकायदा तौर पर ये जो इस्तीफ़े हैं ये मंजूर कर लिए हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो दोहरा मयार है वो भी मैं आपके सामने रख दूँ कि इलेक्शन कमीशन ने PP 209 से जो मुस्लिम लीग नून के फैसल न्याजी थे, उन्होंने जब कोई पुरानी तारीख में उनका इस्तीफ़ा मंजूर करने पर एतराज़ लगाया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये 11 अप्रैल की ही तारीख में ये इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, इनको इन्होंने मंजूर कर लिया। बहरहाल एक तो ये चीज़ दोहरा मयार उनका सामने आया, लेकिन आखिर ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि अगर मंजूर करने थे तो सारे कर लेते, आखिर 11 क्यों किए गए। तो इसके पीछे एक प्लान है, और वो प्लान ये है कि ये 11 थोड़ा सा गौर करें तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के हलकों से एक तो इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, और ये वो तमाम हलके हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का जो मार्जिन है वो बहुत थोड़ा सा है, यानी कि 1000, 2000, 500 इस तरह का फ़र्क है। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, JI, ये तमाम जो जमातें थी अलहदा-अलहदा लड़ रही थी। लेकिन अब अगर इलेक्शन होते हैं तो PDM के प्लेटफॉर्म से ये सारी जमातें इकट्ठी होकर एक उम्मीदवार, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक उम्मीदवार होगा। तो इस वजह से ये लोग समझते हैं कि ये गैप कम कर, जो ऑलरेडी गैप थोड़ा है, तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे देंगे। और इसके पीछे जो प्लान है वो प्लान ये है कि अपनी साख को वापस बहाल करना है, और ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद जो एक तासुर है कि बल्कि तासुर की हकीकत है कि इमरान खान साहब मकबूल हैं इस वक्त तमाम के दरमियान, और यहाँ तक कि पूरी PDM ने मिलकर लड़ा फिर भी वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत सके। तो उन्होंने ये करना है कि ये जो सारा इस वक्त इमरान खान साहब के हक़ में जो हवा चली हुई है, इस असर को उन्होंने ज़ाइल करना है। इसलिए ये 11 इस्तीफ़े मंजूर करके कहते हैं कि इनमें इलेक्शन कराएंगे, और यहाँ पर जीत के तो ये वाला जो एक असर है वो इमरान खान साहब का ज़ाइल करने की एक नाकाम कोशिश उनकी जानिब से, एक फिर से मैं कहूँगा कि गलत जो डिसीजन उनकी जानिब से लिया गया है, इससे सियासी इस्तेहकाम ना सिर्फ मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मामलात इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। अक्टूबर में ये चीज़ें तय हो चुकी हैं, अक्टूबर में इलेक्शन और दीगर मामलात। लेकिन चूँकि इन्होंने अभी तक तो ये ज़लील हुए हैं, उस चीज़ से इन्होंने सीखा नहीं है, और ख़ुद हुकूमत या असम्बलियाँ तहलील करके इस्तीफ़ा दे के घर जाने की बजाय इनकी कोशिश ये है कि ये मज़ीद ज़लील होकर घर जाएं। और इमरान खान साहब इस वक्त यही चीज़ डिसाइड कर रहे हैं
کہ کب اس وفاقی حکومت کو گھر بھیجنا ہے، اور یہ جو کچھ مرضی کر لیں، عمران خان صاحب جو ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب اس حکومت کو جانا چاہیے، تو پھر یہ جو حکومت ہے عمران خان صاحب اس حکومت کو بھی گھر بھیجیں گے۔ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے اس حکومت نے پھر بھی نہیں سیکھا، اس وجہ سے یہ ایک ناکام کوششیں جو ہے وہ مزید کر رہے ہیں، اور ان کا پلان یہ ہے کہ جب 2 مہینے کے اندر چونکہ الیکشن ہونے ہیں، 2 مہینے میں الیکشن کرانے کے بعد اگر پی ٹی آئی جیت بھی جاتی ہے تو پھر مزید اسی طرح سے استعفے منظور کر کے تو معاملے کو ڈیلے کیا جائے گا، حالانکہ جو معاشی صورتحال ہے وہ آلموسٹ ڈیفالٹ کے قریب جا چکی ہے، اور اسی وجہ سے آرمی چیف جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو کال کرنا پڑی ہے امریکہ، اور امریکہ میں کال کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بورڈ کا اجلاس ہے وہ 25 اگست کو ہونا ہے، اور 25 اگست بہت لیٹ ہے، اس لیے وہ اجلاس جلد بلانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، یعنی کہ 25 کو اگر وہ ہوتا ہے تو آلریڈی 1 مہینہ اس کے اندر پڑا ہے، تو پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ مزید جو ہے وہ اسی طرح کے حالات سے وہ دوچار رہے، تو جو 1.2 غالباً بلین ڈالرز کی جو قسط ہے وہ آئی ایم ایف جاری کرے پاکستان کو، تاکہ حالات جو ہیں وہ بہتری، پاکستان میں کچھ نہ کچھ جو بہتری ہے وہ ہو سکے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ریکویسٹ جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے جو وہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ان کی جانب سے کی گئی ہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ اس ریکویسٹ کو تو بالفرض ناظرین اگر امریکہ اس کے بدلے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ جو سفارش ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ جو قسط ہے یہ جاری کرنے کے لیے کوئی دباؤ ڈالتے ہیں یا کوئی کردار ادا کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اگر ہمیں اڈے دے دیے جائیں، تو یہ ناظرین ایک اس وقت جو سچویشن ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک نازک حالات سے وہ گزر رہا ہے، اور آرمی چیف صاحب کی جانب سے خاص طور پر اس طرح کا ایک ریکویسٹ کرنا، عمران خان صاحب کا ابھی کچھ دیر قبل جو انٹرویو ہے وہ نشر ہوا، اور اس انٹرویو میں بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ عمران خان صاحب سے بھی جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی صورتحال کس نہج پر اس وقت پہنچا دی گئی ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ کال کر کے امریکہ سے اور ان سے مدد مانگ رہے ہیں، حالانکہ آرمی چیف کا اس میں کیا کام کہ وہ جو ہے وہ اس طریقے سے مدد مانگے، لیکن چونکہ حالات اس قدر اس نہج پر پہنچا دیے گئے ہیں کہ ایک سپہ سالار جو ہے وہ اب اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ناظرین ایک بہت اس وقت جو امپورٹنٹ معاملات ہیں یا جو نازک صورتحال ہے وہ پاکستان کے حوالے سے چل رہی ہے، اور اس صورتحال کے دوران ناظرین سب سے اہم ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ججز ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود صاحب، ان کے درمیان ایک نیا جو تنازع ہے وہ چھڑ چکا ہے، اور جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا کل یا غالباً پرسوں یہ اجلاس ہوا تھا جس میں 5 نئے ججز جو ہیں ان کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کیا جانا تھا، لیکن ناظرین یہ جو اجلاس تھا یہ بغیر کسی فیصلے کے جو ہے وہ مؤخر ہوا، اور پریس ریلیز بھی آئی اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اجلاس جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، لیکن اس پریس ریلیز کے بعد ججز کا جو اعتراض ہے وہ سامنے آیا، اور اس میں خاص طور پر جو جسٹس طارق مسعود صاحب ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ نے جو ہے وہ غلط بیانی کی ہے، اور غلط بیانی کس طریقے سے کی ہے کہ یہ جو اجلاس ہے وہ مؤخر نہیں ہوا، بلکہ چونکہ اس میں 9 ممبران تھے یا 9 اراکین تھے جوڈیشل کمیشن کے، ان میں سے 5 نے مخالفت کی ہے ان ججوں کی، تو جو یہ جو ججز کی نامزدگی ہے یہ مسترد کی گئی ہے، تو اس لیے غلط بیانی آپ نے کی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مسترد نہیں ہوا بلکہ مؤخر جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر اب کیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر ہی ایک جو آڈیو ہے وہ جاری کی ہے، اور یہ ساتھ میں پریس ریلیز بھی آئی ہے کہ اٹارنی جنرل نے رولز بننے تک ججز تعیناتی کا جو معاملہ تھا وہ مؤخر کرنے کی بات کی تھی، یعنی کہ جن 5 لوگوں کے حوالے سے اراکین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسترد کرنے کا کہا تھا، مسترد کیا تھا 5 ججز کے ناموں میں سے، وہ اصل میں 5 نہیں بلکہ ان میں سے ایک جو اٹارنی جنرل ہے
انہوں نے مسترد کا نہیں بلکہ مؤخر کرنے کا کہا، اور اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرٹ پر کسی نامزدگی کی حمایت یا مخالفت جو ہے وہ انہوں نے نہیں کی۔ کمیشن کے 5 ارکان نے کل ہونے والا اجلاس مؤخر کرنے کی حمایت کی تھی، یعنی کہ 9 میں سے 5 نے مؤخر کرنے کا کہا تھا، اس لیے مؤخر کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ 9 میں سے 5 نے مسترد کیے اور اس کے بدلے میں لیکن پریس ریلیز میں یہ کہا گیا کہ مؤخر جو ہے وہ معاملہ کیا جائے۔ تو یہ ناظرین ایک جو تنازع ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں جو ہے وہ چھڑ چکا ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر جو آڈیو ہے وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم پر ریلیز کی ہے، اور اس آڈیو کے مطابق بھی جو اٹارنی جنرل صاحب تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو رولز ہے وہ بنانے تک جو معاملہ ہے وہ مؤخر کیا جائے، یعنی کہ جو ایک الزام یا جو ایک گلہ کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ کمیشن کے 5 اراکین نے ججز کی جو نامزدگی تھی ان کو مسترد کیا، جو کہ ایک گلہ کیا گیا جسٹس طارق مسعود صاحب کی جانب سے، تو یہ گلہ غلط ہے، کیونکہ 5 نے مسترد نہیں بلکہ 4 نے کیا اور 5 نے مؤخر کرنے کا کہا، جس کی وجہ سے جو اکثریتی فیصلہ تھا وہ 5-4 سے ہوا، اور پریس ریلیز بھی اس کے مطابق جاری کی گئی۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی اسی طرح کا یہی جو معاملہ ہے اس میں وہ بھی چل رہا ہے، اور یہ جو تکرار ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود صاحب، یہ ناظرین خاص طور پر جو موجودہ صورتحال دیکھی جائے، اور پھر ایک اہم ادارہ آلریڈی آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ مدد کے لیے کہہ چکے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان بڑا ایک اہم ادارہ، وہاں پر اس کا تنازعہ، تو یہ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کے لیے اور خاص طور پر جو موجودہ حالات ہیں اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ مزید بھی اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔